الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی کہ پروردگار عالم جل مجدیم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المائدہ شریفہ کی 7 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء، کونو ہو جاؤ قوامین مضبوطی کے ساتھ قائم، للہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم شنآن قوم، تمہیں ہرگز برانگیختہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی، علی اس بات پر کہ اللہ تعدلو کہ تم عدل اور انصاف کرو، اعدلو یاد رکھو اچھی طرح انصاف کرو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ عدل کرنا تقوی کے بہت ہی زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اسلام کا یہ نہایت ہی حسین ترین پہلو ہے کہ جس پر اس آیہ مبارکہ میں گفتگو فرمائی گئی ہے۔ پروردگار عالم جل وعلا نے ایمان والوں کو مدینہ طیبہ میں جب مکمل طور پر اختیارات عطا فرما دیے، آپ اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ کریم آقا حضور سید کون و مکان صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف نہ لے گئے تھے، مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما تھے، تو 13 سال تک اہل مکہ نے جو میرے نبی کے ساتھ سلوک کیا وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ میری کریم آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضور پر سنگباری کی گئی، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھتے ہوئے کیڑوں پہ لٹایا گیا، 2 اونٹوں کے درمیان ان کو باندھ کر چیر دیا گیا۔ وہ کون سا ظلم اور کون سا ستم ہے جو روا نہ رکھا گیا۔ پروردگار عالم جل وعلا نے پھر اپنی شان کریمی کے لائق میرے کریم آقا کو مدینہ طیبہ عطا فرما دیا، مدینہ طیبہ کی سلطنت میسر آ گئی۔ پھر وہ کافر بھی تھے جنہوں نے میرے نبی پر ظلم و ستم کیے تھے، میرے نبی کے صحابہ پر ظلم و ستم کیے تھے، پھر وہ بھی بعض اوقات مجرمانہ حیثیت سے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں پیش کیے گئے۔ رب کریم نے حکم دیا کہ ہر اعتبار سے تم عدل سے کام لوگے، یہ نہ ہو کہ غصہ کی بنا پر خلاف عدل کام کر لیا جائے کہ اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، یہ میرے قابو میں آ گیا ہے، میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا نہیں، بالکل ایسے نہیں ہوگا۔ اور جو تم گواہی دو گے، چونکہ جو بھی مقدمے کا دار و مدار ہوتا ہے وہ گواہی پر ہوتا ہے، تم جو گواہی دو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر گواہی دو گے، اس پہ یہ نہ ہوگا کہ فلاں میرا دوست ہے فلاں میرا دشمن ہے، تم نے اس کو دوست اور دشمن سمجھ کے گواہی نہیں دینی ہے، تم نے گواہی دینی ہے اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ اور جو تم انصاف کرو گے پروردگار عالم جل وعلا کے حضور، یہ بات بہت زیادہ عرف اور اعلیٰ درجے کا باعث بنے گی اور یہ تقویٰ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اسلام کا یہ وہ روشن پہلو ہے کہ جس پر بجا طور پر ایمان والے فخر کر سکتے ہیں۔ زمانے برکت نشان تھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ آپ نے حضرت قاضی شریح کو
جج مقرر کیا تھا، چیف جسٹس مقرر کیا تھا حضرت قاضی شرح کو، کوفہ کی عدالت کے آپ سربراہ تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی زرہ گم ہو گئی۔ زرہ وہ جیکٹ ہوتی ہے جو بدن پہ اس لیے پہنی جاتی ہے کہ مد مقابل کا حملہ تیر، تلوار یا نیزے کا وار انسانی جسم کو نقصان نہ پہنچا سکے، وہ لوہے کی جیکٹ ہوتی ہے۔ سیدنا علی مرزا کی وہ زرہ گم ہو گئی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ کو دیکھ لیا، فرمانے لگے یہ زرہ میں نے فروخت بھی نہیں کی، کسی کو تحفتاً بھی نہیں دی، یہ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے فروخت کی ہوتی تو چل تو خرید لیتا، میں نے کسی کو تحفتاً دی ہوتی تو نے اسے لے لی ہوتی، میں نے تو اس کو فروخت بھی نہیں کیا، میں نے کسی کو تحفہ بھی نہیں دیا، تیرے پاس یہ زرہ کہاں سے آئی؟ تو نے میری زرہ کو چوری کی، میں تلاش کر رہا تھا زرہ اپنی۔ وہ کہنے لگا جی میں نے چوری نہیں کی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم الکیم امیر المومنین تھے، آپ بحمد اللہ تعالی ایمان والوں کے امیر یا سلطنت اسلامیہ کے سربراہ تھے۔ سیدنا علی مرزا نے آج خود کوئی بھی عمل نہ فرمایا، مقدمہ قاضی شرح کی عدالت میں دائر کر دیا۔ حضرت علی ہی کا مقرر کردہ یہ قاضی ہیں، حضرت شرح، ان کی عدالت میں آپ نے مقدمہ دائر کر دیا کہ میری زرہ گم ہو گئی تھی، وہ زرہ ایک یہودی کے پاس میں نے دیکھی ہے، مجھے میری زرہ واپس دلائی جائے۔ حضرت قاضی شرح نے اس یہودی کو اپنی عدالت میں طلب فرما لیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی اور وہ یہودی بھی دونوں قاضی شرح کی عدالت میں آ گئے۔ اب حضرت قاضی شرح نے حضرت علی سے سوال یہ کیا، اس یہودی سے کچھ نہیں پوچھا، مدعی حضرت علی تھے اور یہودی مدعا علیہ تھا، یعنی آپ کا دعویٰ تھا کہ اس نے میری زرہ کو چرائی ہے، اس کے خلاف دعویٰ تھا، مدعی حضرت علی تھے۔ تو اب عدالت میں، بھری عدالت میں قاضی شرح نے حضرت علی سے عرض کیا، امیر المومنین آپ اپنا دعویٰ پیش کیجیے۔ پہلے ہی پتا تھا نا کہ حضرت علی کی زرہ گم ہو گئی ہے اور زرہ یہ یہودی کے پاس ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، علی جھوٹ تو نہیں بولتے، ممکن نہیں ہے کہ حضرت علی جھوٹ بولیں گے۔ لیکن قاضی شرح کا دیکھیے اسلام کا یہ پہلو کس قدر روشن اور تابع ہے۔ قاضی شرح کہنے لگے کہ علی تم مدعی ہو، اپنا دعویٰ پیش کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے میری زرہ گم ہو گئی تھی اور وہ زرہ یہودی کے پاس ہے، میں نے اس کو بیچا نہیں ہے، میں نے کسی کو تحفتاً ہدیتاً نہیں دیا ہے، یہودی سے وہ زرہ میری واپس دلائی جائے۔ اب حضرت قاضی شرح نے یہودی سے کچھ نہیں پوچھا کہ تو نے زرہ حاصل کی تو کہاں سے لی تھی بتا، نہیں، مدعی پر زرہ کی۔ اور قاضی شرح کہنے لگے اے علی وہ زرہ تمہاری ہے، اس کے لیے دلیل پیش کرو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے یہ زرہ تمہاری ہے؟ حضرت علی جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، دلیل پیش کرو زرہ تمہاری ہے، کون ہے گواہ اس بات کا کہ زرہ تمہاری ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ فرمانے لگے میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین گواہ ہیں یہ زرہ میری ہے۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ علی تم بہت اچھی طرح جانتے ہو رسول رحمت کا ارشاد گرامی قدر ہے، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی فرمانے لگے قاضی صاحب تم ان کی گواہی کو رد کر رہے ہو جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، معمولی شخصیات نہیں ہیں جن کی گواہی کو تم رد کر رہے ہو۔ تو قاضی صاحب نے جواباً کہا اے علی میں تسلیم کرتا ہوں سر آنکھوں پر یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن قانون کا تقاضا ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے، میں گواہی کو رد کرتا ہوں، کوئی اور گواہ لے کے آؤ۔ حضرت سیدنا علی مرزا ناراض نہیں ہوئے، فرمانے کہ پھر میرا غلام کمبر گواہ ہے کہ یہ ذرا میری ہے،
قاضی صاحب نے مسکرا کے کہا علی تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ غلام اپنے آقا سے ڈر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے آقا کے حق میں گواہی دے گا۔ شریعت اسلامیہ کا یہ قانون ہے کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ میں قمبر کی گواہی کو بھی رد کرتا ہوں، کوئی اور گواہ لے کے آؤ۔ قاضی صاحب نے اس یہودی سے کچھ نہیں پوچھا، حضرت علی پہ جیرا ہو رہی ہے اور حضرت علی امیر المومنین ہیں، قاضی صاحب ان کے ماتحت ہیں، انہوں نے ہی ان کو قاضی مقرر کیا ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے اس کے سوا تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضرت قاضی شرح نے یہودی کی طرف دیکھا، فرمانے لگے میں تمہیں باعزت بری کرتا ہوں، علی کوئی گواہ نہیں پیش کر سکے، زیرا لے جاؤ، علی کو کچھ نہیں ملے گا۔ سیدنا علی مذکر میں کہ خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر عدالت سے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو یہودی نے آپ کا بازو تھام لیا، کہنے لگے اے علی یہ زرہ تمہاری تھی، مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کر مسلمان کا لیجئے، اتنا اعلیٰ مذہب ہے یہ کہ آپ امیر المومنین ہیں اور آپ کے قاضی نے آپ پر جرح کی اور آپ کو معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، میں لفظ جھوٹا نہیں کہہ سکتا، قاضی صاحب نے آپ کے دعویٰ کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا، اور آپ ذرا بھی ناراض نہیں ہوئے، باہر تشریف لے آئے ہیں، مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیجئے، یہ زرہ آپ کی ہے لے لیجئے۔ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا دیا، فرما رہے کہ میں زرہ اب تم کو تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ یہ اسلام کا ایک انداز ہے شہادت دینے کا، گواہی دینے کا، کس انداز سے قاضی اپنے مدعی پر یا مدعا علیہ پہ جرح کرے گا، گفتگو کرے گا، اور کس انداز سے عدل و انصاف کا علم بلند کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد گرامی قدر فرمایا ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، صیغہ بہت اعلیٰ ہے، ایمان والا اپنے رب سے بھی پیار کرتا ہے اور اپنے رب کے محبوب اپنے کریم آقا سے بھی پیار کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اپنے رب سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، اتنا پیار اپنی جان سے نہیں کرتا جتنا پیار اپنے رب سے کرتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، میرے نبی فرماتے ہیں مجھے قسم اس رب کائنات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک تم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ماں باپ اپنی اولاد سب سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرے۔ تو جب محبت اس معراج کو پہنچی ہوئی ہوگی تو پھر محبوب کا کہنا مانا جائے گا، کسی اور کا تو نہیں مانا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ شرمندہ تم ہو ایمان والے، تم میرا کہنا مانو گے، میرے محبوب کا کہنا مانو گے، تمہیں حکم ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، گواہی دینے کے لیے اپنے رب کی رضا کی خاطر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، مضبوطی کے ساتھ گواہی دو۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں اے ایمان والو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں برانگیختہ نہ کرے، عَلَىٰ اس بات پر کہ اللہ تعدلوا کہ تم عدل کے خلاف کام کرو، وہ شخص تمہارا بدترین دشمن کیوں نہ ہو، جس طرح یہودی بدترین دشمن تھے۔ حضرت علی المرضیٰ ایمان والوں کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، آقا ہیں، میرے کریم آقا کو ارشاد گرامی قدر جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، ایمان والوں کے مولا ہیں۔ مگر حضرت قاضی شرح نے کیا انداز اختیار کیا؟ اللہ یہی فرماتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کے خلاف برانگیختہ نہ کرے، ڈنڈی نہ مارنا، یاد رکھنا تم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تم نے اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، گواہی دے دو خواہ وہ گواہی تمہاری اپنی جان کے خلاف ہو۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں برانگیختہ نہ کرے، عَلَىٰ اللہ تعدلوا اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو، ایسے نہ ہو، اعدلوا ہمیشہ انصاف کا دامن پکڑی رکھنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ فتح مکہ کے موقع پر بارگاہ رسالت مآب میں ایک مقدمہ پیش ہوا تھا،
فاطمہ بنت الاسود ایک خاتون کا نام، قبیلہ بنو مخزوم کی یہ عورت تھی، اور یہ قبیلہ قریش میں ایک نامور اور عزت والا قبیلہ تھا۔ ابو جہل کا تعلق بھی اسی قبیلے کے ساتھ ہے، عمر بن ہشام اس کا اصل نام ہے، بنو مخزوم قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ قبیلہ بھی قریش کا قبیلہ ہے، میرے آقا کریم کا قبیلہ بنو ہاشم بھی قریشی کی شاخ ہے، یعنی یہ دونوں قرشی ہیں۔ میرے نبی جو بنو ہاشم سے ہیں یہ بھی قبیلہ قریش سے ہیں، اور بنو مخزوم والے بھی قبیلہ قریش سے ہیں۔ گویا میرے نبی کا اپنا خاندان ہے، اپنا قبیلہ ہے۔ بنو مخزوم کی عورت فاطمہ بنت الاسود سے چوری ہو گئی، اس سے چوری کی، اور ان کو بارگاہ بے کسپنا میں بے حیثیت مجرمہ کے پیش کیا گیا، ثابت ہو گیا کہ اس سے چوری کی ہے۔ میرے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمت اللہ کا فیصلہ کیا ہونا تھا؟ وہی جو رب کائنات کا فیصلہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قبیلے والوں کو پتہ تھا کہ یہی فیصلہ ہوگا، ہماری اس خاتون کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ہاتھ ہی نہیں کٹے گا بلکہ جو عرف عام میں کہا جاتا ناک کٹ جانا، بے عزتی ہو جانا، پورے عرب میں یہ بات شہرت پذیر ہو جائے گی، شہرت پا جائے گی کہ ہماری ایک خاتون نے، ہمارے قبیلہ کی خاتون نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اور قبیلہ بھی میرے نبی کا قبیلہ ہے، قریش۔ کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں حضور سید عالم کے محبوب ترین صحابی سیدنا اسامہ بن زید کو بطور سفارشی مقرر کیا گیا۔ اسامہ بارگاہ ساتھ باب میں عرض کر دو، جن کی چوری ہوئی تھی، جو مدعی تھے وہ بھی راضی ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے بنو مخزوم والوں نے ان لوگوں سے رابطہ قائم کر کے کہا تھا کہ جو تمہارا نقصان ہوا ہے ہم اس سے زیادہ دینے کو تیار ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ یعنی بطور مثال سمجھیے کہ 100 درہم کی چوری ہوئی ہے تو 200 درہم دے دیتے ہیں، 250 درہم دے دیتے ہیں، تم لے لو اور اپنا مقدمہ واپس لے لو۔ مقدمہ میرے نبی کے دربار مقدس میں دائر ہو چکا تھا، قبل عزیز صلح ہو جاتی، مقدمہ پیش نہ کیا جاتا جدا بات تھی، لیکن مقدمہ پیش کر دیا گیا تھا۔ اب اختیار قاضی کو تھا، وہ میرے نبی کو اختیار تھا۔ بنو مخزوم والے بھی راضی تھے اور مدعی بھی راضی تھے۔ اسامہ بن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عرض کیا گیا، کہا گیا کہ تم بارگاہ بے کسپنا میں یہ عرض کر دو، یا رسول اللہ مدعی راضی ہیں، ہماری صلح ہو گئی ہے، اور فاطمہ بنت الاسود کو رہا کر دیا جائے اور ان کو سزا نہ دی جائے۔ سیدنا اسامہ بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوئے اور بارگاہ بے کسپنا میں جو گزارش پیش کی تو رسول رحمت کا جلال قابل دید تھا، حضور غصہ میں آ گئے، سختی کے ساتھ ڈانٹ کے فرمان لگے، اسامہ حدود الہیہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو۔ اور انداز اتنا زیادہ سختی کا سا تھا کہ اسامہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، اپنے سر سے دستار اتار کر اپنی گردن میں ڈالی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائیے۔ ان کو تو اپنا ڈر پیدا ہو گیا کہ کریم آقا ناراض ہو گئے تو میں جاؤں گا کہاں۔ حضور سید عالم نے حکم دیا کہ صحابہ کو اکٹھے کرو۔ حضرت سیدنا بلال نے الصلاۃ کے نام سے اعلان کر دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، ممبر شیفہ بچھوا لیا گیا۔ میرے کریم آقا ممبر شیفہ پہ تشریف فرما ہوئے فرمان لگے، پہلی قوموں کی تباہی کا سبب صرف یہ تھا کہ جب ان میں کوئی صاحب ثروت، کوئی امیر، کوئی با اختیار شخص جرم کرتا تو اس کے جرم کو معاف کر دیا جاتا، کوئی غریب جرم کرتا اس کو سزا دے دی جاتی۔ یہ تو فاطمہ بنت الاسود ہے نا۔ پھر اس کے بعد میرے کریم آقا نے اپنے خاندان کی اس برگزیدہ ترین شخصیت کا نام لیا جن سے زیادہ محبوب میرے نبی کو کوئی بھی نہیں تھا۔ فرمانے لگے مجھ کو میرے اللہ کی قسم تم صفا، چنانچہ فاطمہ بنت الاسود کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ آج کیا ہوتے ہیں، جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، جو صاحب اختیار ہوتے ہیں، جس پر سفارش ہوتی ہے وہ بری ہو جاتے ہیں، اور غریب کو جھوٹے ہی پھانسی پہ لگا دیا جاتا ہے۔ قوموں کی تباہی کا سبب ہی یہ ہے کہ عدل ختم ہو گیا۔
اگر عدل ختم نہ ہوگا تو کبھی کوئی قوم بھی پستی میں نہیں جائے گی، وہ ہمیشہ ترقی کرے گی اگر عدل کا دام بننا چھوڑا جائے گا۔ رب کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں اعدلوا، عدل کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ عدل تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ عدل کرو گے تو تقوی کے قریب ہو جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں سے واقف ہے۔ بے انصافی کرنے والا، خلاف عدل کام کرنے والا کتنی دیر تک زندہ رہے گا؟ جس کو چھوڑ دیا گیا ہے وہ کتنی دیر تک زندہ رہے گا؟ بالآخر مرنا ہے نا، مر کر بار کے رب العزت میں حاضر ہونا ہے۔ پھر وہاں تو انصاف میں ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، وہاں تو عدل میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے گی۔ اور پھر معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، دنیا کی ذلت تو کم ہے، قیامت کی ذلت تو بہت زیادہ ہے۔ ایمان والے کو چاہیے کہ ہمیشہ عدل سے کام لے، اور یہی رب کائنات کا حکم ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔